کلپ نمبر 1188۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 13 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ ترجمہ: وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کی آل، شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ یعملون له ما یشاء، وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اونچے اونچے محل، عالیشان عمارتیں، مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ نمبر 2، تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا۔ نمبر 3، بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے۔ یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ نمبر 4، ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں۔ لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے اور یہ یمن میں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا، اے داؤد کی آل، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ آیت اعملوا آل داود شکرا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، شکر بڑی عبادت ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں بھی جاری تھی۔ نمبر 2، جس قدر رب تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر زیادہ ہوں اسی قدر شکر زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، نیک بندے اگرچہ تھوڑے ہوں یہ برے بندوں سے افضل ہیں خواہ وہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ 2 ماہ اور اس سے زیادہ عرصے تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس اجسام وفات کے بعد گلنے اور مٹنے سے محفوظ ہیں۔ فلما خر، پھر جب سلیمان زمین پر آیا، یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر تشریف لایا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے اور 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اور مشقتیں اٹھاتے نہ رہتے۔
مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال ہوئی۔ 13 سال کی عمر شریف میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر تشریف فرما ہوئے اور 40 سال تک حکمرانی